بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آپ حضرات کے سامنے پچھلی ویڈیو میں یہ بات ہوئی تھی کہ کتنی چیزوں سے حدث اکبر لاحق ہوتا ہے، کتنی چیزوں سے حدث اصغر لاحق ہوتا ہے، یعنی کتنی چیزوں سے وضو لازم ہوتا ہے اور کتنی چیزوں سے غسل کرنا لازم اور واجب ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیں، انسانی بدن سے بہت سارے مواد خارج ہوا کرتے ہیں۔ بعض مواد پاک ہیں، بعض ناپاک ہیں۔ بعضوں کے نکلنے سے وضو ضروری ہوتا ہے، بعضوں کے نکلنے سے غسل ضروری ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں وہ چیزیں کہ جن سے وضو لازم ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ یہ بات بھی یاد رکھیں کہ وہ چیزیں کہ جو پاک ہوتی ہیں ان سے نہ غسل واجب ہوتا ہے اور نہ وضو ضروری ہوتا ہے۔ جو چیزیں پاک ہیں ان کی مثال جیسے کہ آنسو کا نکلنا، تھوک کا یا بلغم کا نکلنا، یا اسی طرح انسانی اعضاء پر یہ گرمی دانے وغیرہ نکلتے ہیں اور ان سے مادہ نکلتا ہے جس کو پانی کی صورت میں پسینہ کہا جائے، اسی طرح پسینے کا خارج ہونا، یہ تمام چیزیں پاک ہیں۔ ان چیزوں کے خارج ہونے سے نہ وضو لازم ہوتا ہے اور نہ ہی غسل لازم ہوتا ہے۔ لیکن بعض چیزیں وہ ہیں کہ جن کے نکلنے سے وضو لازم ہوتا ہے۔ وہ چیزیں کیا ہیں وہ بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے یاد رکھیں کہ انسانی اعضاء سے، منہ سے اور پاخانہ اور پیشاب کے راستے سے کچھ چیزیں مواد نکلتے ہیں، اور ان مواد میں سے کچھ چیزیں ہیں کہ جن سے وضو لازم ہوتا ہے۔ وہ چیزیں کہ جن سے وضو لازم ہوتا ہے ان میں سے ایک چیز ہے ہوا کا خارج ہونا، کہ جب انسان کی ہوا خارج ہوتی ہے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور اسی طرح پاخانہ، پیشاب اور اسی طرح مزی، منی وغیرہ ان کے نکلنے سے بھی انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ منی کے نکلنے سے غسل بھی لازم ہوتا ہے، لیکن ہم بات کر رہے ہیں وضو کے ٹوٹنے کی، کہ وضو بھی ٹوٹ جایا کرتا ہے۔ اسی طرح کسی کو منہ بھر کے قے ہو اور جس کو ہمارے ہاں الٹی کہتے ہیں، تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح انسان کے بدن سے اگر کسی پھوڑے پھینسی سے خون نکلتا ہے اور اس قدر خون نکلتا ہے کہ وہ بہہ جائے اور اپنی جگہ کو چھوڑ دے، تو اس سے بھی وضو لازم ہو جاتا ہے، وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح انسان جب ٹیک لگا کر سوتا ہے یا لیٹ کر سوتا ہے تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اصل میں یاد رکھیں کہ سونے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ ٹیک لگانے کی یا لیٹنے کی شرط جو لگائی ہے وہ اس لیے لگائی ہے کہ صرف سونا، جس کو نیند کرنا، نوم کہتے ہیں، اس سے وضو نہیں ٹوٹا کرتا۔ وضو ٹوٹتا ہے اصل میں ہوا کے خارج ہو جانے سے۔ چونکہ انسان جب اپنے بس میں نہیں رہتا، سو جاتا ہے، تو ایک بے ہوشی کی سی حالت طاری ہو جاتی ہے، کیفیت ہو جاتی ہے۔ تو جب انسان اس حالت میں پہنچ جاتا ہے تو انسان کے اپنے جسم پر قابو نہیں رہتا، وہ اس کا ہر عضو بے بس اور بے قابو ہو جاتا ہے، تو نامعلوم اس کا ہوا خارج ہو جائے تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص نماز کی حالت میں سو جاتا ہے، قیام میں سو جاتا ہے، رکوع میں یا سجدے میں سو جاتا ہے، تو اگر مرد اس طرح کی حالت میں سو جائے تو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اگر عورت سجدے میں سو جائے تو چونکہ وہ سجدے میں لیٹنے کے بالکل مشابہ ہوتی ہے، لیٹنے کے بالکل قریب ہو جاتی ہے، تو اگر اس طرح کی حالت میں وہ سجدہ کر رہی ہے کہ بالکل زمین سے چمٹی ہوئی ہے تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا اگر اس حالت میں وہ سو جائے۔ لیکن اگر وہ اٹھا ہوا سجدہ کرے، مردوں کے سجدوں کی طرح سجدہ کرے، تو انشاءاللہ یہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا کہ عورت کا سجدہ کس طرح ہونا چاہیے، مرد کا سجدہ کس طرح ہونا چاہیے۔ لیکن بات وضو کے ٹوٹنے کی ہے کہ اگر عورتوں کی طرح سجدہ کرے، بالکل زمین سے چمٹ کر،
اور پھر اس حال میں سو جائے تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، لیکن اگر وہ مردوں کی طرح اٹھا ہوا سجدہ کرے، اس حال میں سو جائے تو پھر اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ آج اتنا ہی، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔